اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students, how are you? I hope that you will be fine. Dear students, آج کی اس ویڈیو کے اندر میں فرسٹ ایئر کی جو انگلش ہے اس میں جو پوئمز ہیں ان کے اوپر لیکچر جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں. تو آج اس سلسلے میں جو پوئم نمبر 1 ہے اس کو میں شروع کرنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آئے گا. یہ میرے ہاتھ میں ایک بک ہے. یہ بک 3 ہے، بک 3، اور یہ پنجاب ٹیکسٹ بک جو بورڈ ہے ان کی یہ بک ہے. بک 3 جو ہے یعنی بک 1 اور بک 3 جو ہے یہ فرسٹ ایئر انگلش میں انکلیوڈ ہے، اور جو بک 2 اور بک 4 ہے وہ سیکنڈ ایئر کی انگلش میں انکلیوڈ ہے. تو آج کا میرا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 1 ہے، اور یہ ویری فرسٹ جو پوئم ہے جس کا نام ہے دی رین، بارش، اس کے اوپر ہونے جا رہا ہے. اس پوئم کو کمپوز کیا ہے WH ڈیوس، یعنی کہ ولیم ہینری ڈیوس. یہ اس پوئم کا پوئٹ ہے. اور WH ڈیوس جو ہے وہ جو اپنی اس کی جو نظمیں ہیں اس میں جو ایلیمنٹس آف نیچر ہیں ان کا وہ ذکر کرتا ہے. تو یہ جو اس کی پوئم ہے جس کا نام ہے دی رین یعنی کہ بارش، یہ بھی اس کی ایک ایلیمنٹس آف نیچر کے بارے میں ایک پوئم ہے. لیکن اس پوئم کے اندر اس نے نیچر کے سمبل لگا کر جو فرق بیان کیا ہے وہ امیر اور غریب کے درمیان جو ایک ڈیفرنس ہے، جو فرق ہے، اس کو اس نے بیان کیا ہے. اور اس کے اندر پھر اس نے سمبل لگا کر یہ بات پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ ابھی اس دنیا کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن شاعر امید کرتا ہے کہ نیئر فیوچر میں یہ جو ظلم و ستم، جبر و استبداد کی بارش ہے یہ رک جائے گی، اور اس کے بعد جو سورج ہے وہ ایک نیا سورج بڑے شاہانہ انداز سے وہ طلوع ہوگا، اور اپنی جو روشنی ہے اس سے پوری دنیا کو وہ فل کر دے گا، اور جتنے بھی سیاہ قطرے ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، جو نیگیٹیوٹی آف لائف ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر یہ دنیا جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے گی. تو اس لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دس پوئم از ہائیلی سمبولک پوئم، یعنی اس میں اس نے سمبل لگا کر اپنا جو تھیم ہے اس کو کنوے کرنے کی کوشش، اپنا جو میسج ہے اس کو کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. تو چلیں اس کی جو ہے وہ ریڈنگ شروع کرتے ہیں. دا رین، بارش. I hear leaves drinking rain. بارش ہو رہی ہے and probably the poet is standing under a tree. اور بارش کے جو قطرے ہیں وہ درختوں کے اوپر، درختوں کے پتوں کے اوپر گر رہے ہیں، اور اس سے ایک میوزیکل جو امپیکٹ ہے، جو ایک موسیقیت ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ he is listening to the sound produced by the falling rains
آن دا لیوز آف دا ٹریز، درختوں کے پتوں کے اوپر جو بارش کے قطرے گر رہے ہیں اور اس سے جو ایک موسیقیت پیدا ہو رہی ہے اس کو وہ سن رہا ہے۔ I hear leaves drinking rain. Drinking rain کا مطلب ہے کہ leaves are just looking like as if they were drinking rain water، جیسے کہ وہ بارش کا پانی جو ہے وہ پی رہے ہوں۔ I hear leaves drinking rain، میں پتوں کی پانی پینے کی جو آواز ہے اس کو سنتا ہوں۔ مطلب یہ ہے the leaves are receiving the rain water، and which leaves are receiving the rain water first؟ top leaves، جو اوپر والے پتے ہیں وہ سب سے پہلے پانی کو ریسیو کر رہے ہیں، بارش کے پانی کو ریسیو کر رہے ہیں اور پانی سے اپنی پیاس جو ہے بجھا رہے ہیں۔ they are quenching their thirst۔ I hear rich leaves on the top، یعنی جو اوپر والے پتے ہیں that are at the top varieties، جو درختوں کی چوٹیوں پہ ہوتے ہیں، جو سب سے اوپر ہوتے ہیں، ان کے اوپر بارش کا پانی قطروں کی شکل میں گر رہا ہے، drops after drops، and those leaves are drinking rain water، they are quenching their thirst first، پہلے وہ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، اور جب ان کی پیاس بجھ جاتی ہے تو پھر کیا ہے giving the poor beneath، جو نیچے والے پتے ہیں جو پانی بچ جاتا ہے they transfer the upper leaf، the top leaves transfer the rest of the water to the lower leaves، جو نیچے والے پتے ہیں ان کو وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ان کو پانی آگے منتقل کر دیتے ہیں۔ giving the poor beneath، poor کا مطلب ہے the lower leaves۔ اصل میں اس نے اس پوائم کے اندر اس نے سمبل لگایا ہے، جو ٹاپ لیوز ہیں یہ ایرسٹوکریسی آف لائف ہے، یہ جو ایرسٹوکریٹک پیپل ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو ایک امیر طبقہ ہے، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ اس نے شاعر نے جو ہے امیر طبقے کی نمائندگی کے لیے اس نے ٹاپ لیوز کا لفظ جو ہے وہ یوز کیا ہے، اور جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے پور لیوز جو ہیں یا لوور لیوز جو ہیں وہ اس نے استعمال کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم ریالٹی میں دیکھیں، ریئل لائف میں بھی دیکھیں، تو جو کمفرٹس آف لائف آتی ہیں، جو نئی چیزیں انوینٹ ہوتی ہیں، یا جو نیا فیشن اڈاپٹ ہوتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو فرسٹ دیز تھنگس آر انجوائڈ بائی دا رچ پیپل، یہ جو چیزیں ہیں یہ امیر لوگ جو ہیں ان کو انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی نیا برانڈ یا نئی چیز جو لانچ ہوتی ہے تو اس وقت وہ بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے، اور عام آدمی کی جو قوت خرید ہے اس سے وہ باہر ہوتی ہے۔ تو یہ جو لگژریز آف لائف ہیں، یہ جو زندگی کی آسائشیں ہیں، یہ امیر جو طبقہ ہے وہ سب سے پہلے اس کو انجوائے کرتا ہے، پھر جب وہ سستی ہو جاتی ہیں یا کامن ہو جاتی ہیں تو پھر وہ نیچے والے جو طبقہ ہے، جو مڈل کلاس ہے، جو لوور کلاس ہے، وہ چیزیں ان میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو شاعر نے اسی چیز کو پروجیکٹ کیا ہے، ایک جو سوسائٹی کا ڈیفرنس ہے اس کو پروجیکٹ کیا ہے کہ بڑی ہی ایک فلسفیانہ انداز سے، ایک پوئٹیکل وے سے اس نے پروجیکٹ کیا ہے، ریویل کیا ہے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے اور درختوں کے جو ٹاپ لیوز ہیں وہ پہلے بارش کا پانی پیتے ہیں، جب ان کی پیاس بجھ جاتی ہے تو پھر وہ ٹرانسفر کرتے ہیں پانی کو نیچے والے پتوں کی طرف۔ giving the poor beneath ڈراپ آفٹر ڈراپ، قطرہ قطرہ کر کے پھر نیچے جو ہے وہ چیزیں غریبوں تک آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آگے پھر شاعر کہتا ہے ٹس اسٹینڈ فار اٹ از، ٹس اے سویٹ نوائز ٹو ہیئر، یہ جو بارش
کا پانی درختوں کے پتوں کے اوپر گر رہا ہے، اس سے جو ایک میوزیکل امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے، وہ جو میوزک ہے وہ سن کے بڑا مزہ آتا ہے. ایک بڑی آپ یوں کہہ رہے کہ بڑی ایک مد بھری جو آواز ہے، ایک بڑی ایک شاندار قسم کی جو موسیقی ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے. اور اس آواز کو سننا جو ہے، اس سے کانوں میں ایک عجیب سا سرور جو ہے، سن کے وہ آواز کانوں میں ایک عجیب سا جو سرور ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. "'Tis a sweet noise to hear"، یہ بڑی ایک مد بھری آواز ہے جس کو سننا بڑا اچھا لگتا ہے. "These green leaves drinking near"، کہ یہ درختوں کے سرسبز و شاداب پتے ایک دوسرے کے قریب رہ کر کیسے اپنی پیاس جو ہے یہ بجھا رہے ہیں. تو فرسٹ سٹینزا کے اندر جو پوئٹ ہے اس نے ایک لٹرل میننگ میں بات یہ سمجھائی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو انجوائے کرتے ہیں بارش کے پانی کو وہ ٹاپ لیوز ہیں. جب وہ انجوائے کر چکتے ہیں تو دین دے ٹرانسفر دا واٹر ٹو دا پور لیوز، یعنی کہ لوور لیوز. تو یہ تو ہو گیا لٹرل میننگ. لیکن جو ایک ڈیپ ایک فلسفہ ہے اس پوئم کے اندر وہ یہی ہے، ایکچولی دا پوئٹ از ڈسکرائبنگ دا ڈفرینس بٹوین دا ہائی اسٹریٹا اینڈ دا لوور اسٹریٹا ان ریئل لائف کے اندر ایک امیر اور غریب کا جو فرق ہے اس کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. سیکنڈ سٹینزا جو ہے وہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے، "اینڈ وین دا سن کمز آؤٹ"، اور بارش تھم جاتی ہے. "رین اسٹاپس اینڈ آفٹر دیٹ سن اپیئرز"، وہ ظاہر ہوتا ہے، بادل ختم ہو جاتے ہیں، بادل چھٹ جاتے ہیں اور دھوپ نکل آتی ہے. "اینڈ وین دا سن کمز آؤٹ"، جب بارش رک جاتی ہے تو پھر سورج نکل آتا ہے. "آفٹر دس رین شیل اسٹاپ"، یعنی جب بارش رک جائے گی تو سورج طلوع ہو جائے گا. جب یہ اصل میں بیسیکلی اگر غور سے دیکھا جائے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ لٹریچر کے اندر جو بارش ہے دیٹ از دا سمبل آف ڈیفیکلٹیز، پرابلمس، ٹینشنز، سورس. ٹھیک ہے، تو ایک ایڈیم بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے رینی ڈے. رینی ڈے کا مطلب ہوتا ہے بارش والا دن، رینی ڈے، لیکن اس کا میننگ یہ ہوتا ہے مشکل وقت. ٹھیک ہے، رینی ڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشکل وقت. تو لٹریچر میں جو بارش کا بات ہوتی ہے، جو شاعر بارش کی بات کرتا ہے وہ بارش کی تو بات ہوتی ہے، بٹ ایکچولی ہی از ڈسکسنگ دا ڈیفیکلٹیز، دا پرابلمس، دا سورز اینڈ دا ٹینشنز آف دا لائف. وہ زندگی کی جو ٹینشنز ہیں اور جو سورز ہیں ان کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. تو شاعر یہاں پہ اپنا جو ایک امید ہے، کیونکہ اس پوئم کے اندر جو W.H. ڈیوس کا جو آؤٹ لک ٹورڈ لائف ہے دیٹ از آپٹیمسٹک. دس پوئم از بیسڈ آن آپٹیمزم آف دا پوئٹ. یہ جو نظم ہے وہ شاعر کی امید کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ غموں کی جو زندگی ہے، یہ جو طبقاتی فرق ہے، یہ جو خراب صورتحال ہے، یہ جو دنیا میں بدامنی ہے، اس کا سورج جو ہے یعنی جو بارش ہے وہ رک جائے گی اور پھر امن کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا. "اینڈ وین دا sun comes out after this rain shall stop"، بارش رک جائے گی اور سورج ری اپیئر ہوگا، ظاہر ہوگا. "A wondrous light will fill"، اور ایک عجیب سی روشنی بھر دے گی، ایک عجیب سی روشنی بھر جائے گی. ایک عجیب سی روشنی جو ہے وہ دنیا کو کور کرے گی. ایک چکا چوند، ایک امن کی روشنی جو ہے وہ دنیا کو کور کر لے گی. پیس کی روشنی جو ہے، ایسی روشنی جس میں کوئی طبقاتی فرق نہیں ہوگا، جس میں کوئی امیر اور غریب کا ڈیفرنس جو ہے وہ نہیں ہوگا.
all will be equal, تمام جو ہیں وہ برابر ہوں گے. A wondrous light will fill each dark round drop, ہر گول سیاہ قطرے کے اندر ایک عجیب سی جو روشنی ہے، ایک امید کی جو روشنی ہے وہ بھر جائے گی. بیسیکلی جو اگر غور کیا جائے تو جو یہ اس نے ایچ ڈارک راؤنڈ ڈراپ کی بات کی ہے، ڈارک ڈراپ جو ہے دیٹ از آلسو دا سمبل آف ڈیفیکلٹی، پرابلم، سارو، ٹینشن. یعنی شاعر کہتا ہے کہ جب بارش رک جائے گی، پہلے تو بادل تھے اور بارش ہو رہی تھی، تو اس بادلوں کی جو سیاہی ہے وہ بارش کے قطروں میں تھی. تو یہ تو ہو گیا سمبل ڈیفیکلٹی کا، پرابلم کا، ٹینشن، ساروز کا. تو شاعر کہتا ہے کہ بارش تو رک گئی ہے، رک جائے گی، اور اس کے بعد ایک امن کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا. تو پھر وہ جو ان قطروں کے اندر جو سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ان قطروں کے اندر ایک عجیب سی، ایک اچھی سی، ایک شاندار قسم کی جو روشنی ہے وہ بھر جائے گی. اور شاعر پھر برملا اپنی جو امید ہے، اینڈنگ جو 2 لائنز ہیں اس کے اندر برملا جو اپنی امید ہے اس کا اظہار کرتا ہے. I hope the sun shines bright، اور میں امید کرتا ہوں کہ سورج خوب چمکے گا. یہ امن کا سورج جو ہے یہ دنیا کو ڈومینیٹ کر جائے گا، پوری دنیا میں امن ہی امن ہو جائے گا. It will be a lovely sight، اور پھر یہ نظارہ ایک شاندار نظارہ ہوگا. Actually this world would represent as a heaven، a peaceful place، a place to be lived on، ایک ایسی جگہ بن جائے گی جس کے اندر ہم رہیں گے، ایک ایسی زندگی جس میں ہم رہنا پسند کریں گے. اس میں پھر ٹینشنز نہیں ہوگی، طبقاتی فرق نہیں ہوگا، سورز نہیں ہوگی، ڈیفیکلٹیز نہیں ہوگی، پرابلمز نہیں ہوگے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جسٹس فار آل ہوگا، ایک ایکویلٹی ہوگی، مساوات ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، برابری ہوگی. اور شاعر اس لیے بڑا ایمفسائز کر کے یہ جو لائن ہے I hope the sun shines bright it will be a lovely sight، اور یہ ایک بڑا شاندار قسم کا نظارہ ہوگا. تو امید ہے کہ یہ پوئم جو ہے یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی شاہد بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.